اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے اہل کتاب کو بڑی ہی مشفقانہ انداز میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو۔ لفظ جو استعمال کیا قرآن کریم نے وہ ہے غلو، دین میں غلو نہ کرو۔ دین میں غلو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین کے نام پر آپ ایسی باتیں کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے گزری ہوئی ہوں۔ اب اہل کتاب خاص طور پر عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے غلو کیسے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان مبعوث فرمائے گئے، انجیل ان کو عطا کی گئی، تو بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے زبردست برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی معجزات سے نوازا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ کام کر لیتے تھے، مادر ذات نابینا کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی تھی ان کے ہاتھوں سے، تو ظاہر ہے کہ وہ قابل تعظیم تھے۔ لیکن عیسائیوں نے اس تعظیم میں حد سے گزر کر غلو اختیار کیا کہ ان کو پیغمبر سے آگے بڑھا کر خدا بنا دیا، یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، یا خدا کا اقنوم کہہ دیا۔ تو یہ غلو تھا جو نصارہ کے ہاں پایا گیا۔ دوسرا غلو وہ ہے جو رہبانیت کی شکل میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بے شک کہا تھا کہ بھئی دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر چیز ہے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا کی ہر خواہش کو، ہر لذت کو، ہر چیز کو چھوڑ بیٹھو، لیکن انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ تو اس طرح غلو اختیار کیا تھا۔ تو یہاں ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم حضرت علیہ السلام پر ایمان لائے، یہودی تو محروم رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن آگے بڑھ کر تم نے غلو اختیار کر لیا، تو اب اس غلو کو چھوڑ دو تو بس اچھی بات رہ جائے گی۔ اور وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف حق بات کہو، یعنی یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے تھے، یا خدا جو ہے وہ 3 اقانیم سے عبارت ہے اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں، تو یہ ایسی بات ہے کہ جو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ انجیل میں کہیں نہیں تھی، جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی انجیل، اس میں کہیں یہ بات نہیں تھی۔ وہ اصل انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی وہ تو اللہ ہی جانے کہاں گئی اور کس طرح وہ محفوظ رکھا گیا۔ لیکن جو 4 انجیلیں اس وقت مشہور ہیں، متی، مرقس اور لوقا اور یوحنا، یہ 4 انجیلیں مشہور ہیں۔ ان 4 انجیلوں میں سے بھی کسی ایک انجیل میں بھی جو حقیقت میں انجیلیں نہیں ہیں، وہ انجیلیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ یہ تحریف شدہ سوانح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو 4 افراد مرتب کی، اور عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ یہ الہام سے لکھی گئی، متی، مرقس، لوقا اور یوحنا۔ یہ 4 میں سے بھی باوجود ہے کہ یہ محرف ہیں، اس کے باوجود اس میں کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے تثلیث پر دلالت کرتا ہو، کہ بھئی خدا 3 اقانیم سے
سے عبارت ہے، ایک خدا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے. تو ایسا پورے کہیں موجودہ انجیلوں میں، جس پر موجودہ نصرانی حضرات ایمان رکھتے ہیں کہ یہ الہامی ہیں، ان میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں ہے. سجائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اصل انجیل میں اس کا ذکر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ اپنی طرف سے ہے. یہ اصل میں حقیقت پولس جو شخص آیا تھا اس نے یہ سارا عقیدہ ایجاد کیا اور اس کو پھر اب لوگوں پہ پھیلانے کی کوشش کی، لیکن انجیلوں میں کہیں نہیں کہ وہی خدا تین ہے، یا ایک خدا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے، ان تینوں سے خدا مرکب ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ تھے. اللہ کا کلمہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے برعکس جو ماں باپ کے اتصال سے پیدا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی باپ کے بغیر محض اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا تھا. جیسا کہ قرآن کریم نے کئی جگہ فرمایا کہ ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس واسطے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلمۃ اللہ. اور اسی سے شاید عیسائی حضرات کو یہ مغالطہ لگا کہ جب کلمۃ اللہ کہا گیا تو کلام تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اور صفت قدیمہ ہے. تو جب حضرت مسیح علیہ السلام کو صفت کلام، اللہ کی صفت کلام قرار تو گویا ان کو بھی ازلی، ان کا وجود بھی ازلی مانا گیا، کیونکہ صفات باری تعالیٰ ازلی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں باری تعالیٰ کی صفت کلام بحیثیت صفت کلام کے مراد نہیں، بلکہ اس کلمہ کا ذکر ہے، ورنہ کلام اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن کلمہ کا ذکر ہے جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ کن، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کو لے جانا کہ وہ صفت کلام ہے. صفت کلام کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قدیم ہیں اور ازلی ہیں اور وہ خدا کا وہ خنوم ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا تھا کہ القاہا الی مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ جو ہے یہ پہنچا دیا تھا مریم علیہ السلام، کہ ان سے کہا کہ کن، پیدا کر دو، پیدا ہو گئے. وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیدا کی گئی ایک روح تھی جو اسی کی طرف سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. یعنی عام ارواح جو ہیں وہ جسم کے اندر آتی ہیں باپ کے واسطے سے، ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ روح ایسی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے کلمہ کن کے ذریعے حضرت مریم کے جسم سے پیدا فرمائی اور دنیا کو ایک معجزہ دکھلایا. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ،